الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین کی صف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے، اس فانی حیات کا خاتمہ ہو، اور اس برزخ کے مقام پر کھڑے ہوں، تو ہمارا شمار غافلوں میں نہ کیا جائے، ان کے وسیلے سے، سرکار مدینہ کے صدقے سے ہمارا شمار اللہ کے ذاکر بندوں میں کیا۔ یہ صدائیں بلند ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز علاقوں سے، قصبوں سے، گاؤں سے، شہروں سے آیا کرتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، حلقہ درود، حلقہ ذکر قائم کرتے تھے، اللہ کی یاد کے واسطے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں کے بل چل کر جائیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی ہی خاص بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے روز محشر جب قیامت آ جائے گی، قبروں سے اٹھانے کا وقت آ جائے گا، تو پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں کے بل چل کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے سر کے بل چل کر جائیں گے، اور پھر فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے اللہ کی یاد والے، اللہ کی دوستی والے، حضور کی اتباع اور فرما برداری کرنے والے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب ان کی قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو ملائکہ سواریاں لے کر ان کی قبروں کے پاس موجود ہوں گے، انہیں بڑے ادب کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ اس سواری پر سوار کر لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اب آگے جب حاضر کیا جائے گا تو پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، کچھ چاندی کے اور کچھ موتیوں کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، غلمان ساتھ ہوں گے ان کے بیٹھنے کا سامان لیے ہوئے، اور وہ جہاں بیٹھنا چاہیں گے وہاں رکھ دیا جائے گا اور وہ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس قدر انعام سے، اس قدر فضیلت سے اللہ تبارک تعالیٰ نوازیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز علاقوں سے، قصبوں سے، شہروں سے، گاؤں سے آیا کرتے تھے ایک مقام خاص پر، اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، مغز و روح کیا تھی؟ اللہ کی یاد تھی۔ وہ اللہ کی یاد کے واسطے دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے، ایک مقام خاص پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور جس طرح آپ بیٹھے ہو اس طرح بیٹھ کر اللہ کو خوب یاد کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا یہاں پر آنا، ان ذاکرین کی صف پر بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، حلقہ ذکر قائم کرنا، حلقہ درود قائم کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے کہ نور کے منبر مل جائیں گے، چاندی کے منبر مل جائیں گے، موتیوں کے ٹیلوں پر بیٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت مل جائے گی۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں کرتے ہوئے اپنی گفتگو کی طرف، اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ اکثر ہم اپنے اطراف و اکناف میں یہ سنتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں کہ کچھ لوگ کم عقل، جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، عظمت مصطفیٰ جنہیں نصیب نہیں، جن پر آشکار نہ ہوئی، مقام مصطفیٰ کو جو سمجھ نہ سکے، اور جن کی سوچ کے اندر، فہم کے اندر عظمت مصطفیٰ نہ داخل ہو سکی، ظرف چھوٹا تھا، پیمانہ چھوٹا تھا، تو وہ کچھ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشر تھے، کوئی کہتا ہے نور تھے۔ کوئی آپ کو بشر سمجھتا ہے؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ کو نور کہتا ہے؟ اور قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر فقط محض بشر ہوتے تو معراج پر جانا ناممکن تھا۔ بات فضا اور خلا کو پار کرنا ناممکن تھا، اور اگر محض نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے جانا ناممکن تھا۔ ذرا غور تو کرو،
اگر محض بشر ہوتے، بشر کہنے والوں اگر محض بشر ہوتے تو فضا اور خلا کو پار کرنا ناممکن تھا، اور نور کہنے والوں اگر محض نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ناممکن تھا۔ سارے مسجد اقصیٰ کے اندر جب آپ نے امامت فرمائی کل انبیاء کی، اس سے فارغ ہو کر جب آپ اس شب اسراء اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، ساری بشریت جو تھی وہ آپ کو تکتی رہ گئی کہ نہیں؟ حضور ساری بشریت کہاں رہ گئی؟ نیچے رہ گئی۔ جب فضا اور خلا سے بھی اوپر تشریف لے گئے، مقام سدرۃ المنتہا آیا تو پھر جبرائیل امین کے پر جلنا شروع ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس سے آگے جانے کی طاقت مجھ میں نہ ہے۔ اب یہاں پر ایک مجھے بات یاد آ گئی، اکثر میں کرتا ہوں، اسی مقام کی بات ہے، اس کی مطابقت سے ہے، تو اس پر بھی تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب جدا ہوئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جانے لگے تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ٹھہر گئے۔ عرض کی آقا چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل چلا جاؤں گا۔ آپ پھر تشریف لے کر جانے لگے تو پھر آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ تشریف لے جائیں گے؟ کہا جبرائیل چلا جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی، آپ واپس آ گئے۔ فرمانے لگے جبرائیل بات کیا ہے؟ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کا مغز اور روح جو ہے، مقصد جو محرک رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ کوئی کہتا ہے آپ بشر ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نور ہیں، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے آپ ہیں کیا۔ تو یہ سارا مقدمہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا مقصود فقط یہ ہے کہ پتہ تو چلے کہ عظمت مصطفیٰ ہے کیا۔ جب تیسری دفعہ یہ عرض کی تو آپ واپس تشریف لے آئے اور کہا کہ جبرائیل امین بات کیا ہے؟ جب یہ فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا یہاں تک آنے اور جانے میں، جہاں میں آپ سے جدا یعنی مقام سدرۃ المنتہا، یہاں تک آتے ہوئے اور جاتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں آتا بھی ہوں جاتا بھی ہوں، مجھے یہاں تک کے راستے ابھی یاد نہیں ہیں۔ تو آپ کو اس لیے بار بار پوچھتا ہوں کہ میں یہاں آ کر بھی اتنی مرتبہ بھی یہاں تک کے رستوں سے واقف نہ ہو سکا، آپ اس سے آگے تشریف لے جائیں گے؟ وہ رستہ بھول تو نہیں جائیں گے؟ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے اے جبرائیل، یہ سارا کچھ جب بن رہا تھا میری نگاہ کے سامنے تو بن رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے لگے یہ سارا کچھ جب بن رہا تھا، تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو میری نگاہ کے سامنے تو سب کچھ تھا۔ میں وہ نور تھا جو اللہ کی آغوش رحمت میں آپ کے براہ راست فیض سے پرتوں سے عرش و کرسی بنا، لوح و قلم بنا، ہر شے تو وجود میں آپ ہی کے براہ راست پرتوں سے فیض سے ہوا۔ تو فرمایا اب مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، اور میرے سامنے کے سارا کچھ بڑھیا سے۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو فقط اگر محض نور ہوتے تو پھر وہاں سے آگے
تک نہ جا سکتے، حضور اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ وہ سارے بشری جو تھے وہ زمین پر آپ کو تکتے رہے، آپ تشریف لے گئے۔ وہ سارے نوری جو تھے وہ سدرۃ المنتہا میں تکتے رہے اور سونے ان سے بھی اوپر چلے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر محض بشر ہو تو خلا اور فضا سے آگے رسائی نہیں، قوت نہیں، اور اگر محض نور ہو تو سدرۃ المنتہا سے آگے تک نہیں رسائی۔ مگر آپ کو تو وہ مقام عطا ہوا، مقام کعبہ قوسین۔ یہ مقام کعبہ قوسین کیا ہے؟ قوس کمان۔ جب عرب کے اندر دو گروہ ان کے سردار آپس میں صلح کر لیتے، کوئی معاہدہ کر لیتے اور میٹنگ ان کی مکمل ہو جاتی اور یہ بات سارے معاملات طے پا جاتے کہ آج سے ہماری بات ایک، کلام ایک، ہمارا سوچ و فہم ایک، ہم ایک ہی پیج پر ہیں، ایک ہی رستے پر ہیں، اور جو بھی ہم کریں گے متفق ہیں ہم سارے اس پر دونوں۔ جب یہ سارے معاملات طے پا جاتے تو پھر وہ اپنی قوم کو آگے بڑھ کر جو کمان تھی اس کو ایسے جوڑتے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں۔ ایسے جوڑتے، بلند کر کے ایسے جوڑ کر دکھاتے، اگلے سمجھ جاتے کہ آج تو دوویں ہی کنے۔ بات سمجھ آئے؟ فرمایا مقام کعبہ قوسین، انتہائی قرب میں بلا لیا۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اب یہ تو ایک علمی بات تھی اور بڑی خاص بات تھی، اب ذرا اسے عرف عام میں بھی لے آئے۔ وہ کوئی بشر تھے؟ اب بولو، وہ ہم جیسے تھے؟ ہو سکتا ہے؟ آپ کی عظمت کیا ہے؟ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، میں یہ مختصر سے الفاظ میں بات کروں گا، وقت نہیں ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی بنیاد سے بات کر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں جب سامنے ہمیں یہاں تک نظر آتا ہے، بولو 360 تو نہیں نظر آتا نا، 180 تک آئے گا زیادہ سے زیادہ بھی۔ جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں توجہ سامنے ہوتی ہے اور نظر یہاں تک آتا ہے، بولو ایسا ہی ہے نا۔ جب سونا دیکھتا سی تو فرمایا آپ سامنے دیکھتے، امامت فرماتے تو سامنے سے لے کر پیچھے صحابہ کو بھی دیکھتے، اپنی چہروں کی نگاہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ فرمایا حضور 360 دیکھتے، اپنے چہروں کی نگاہ سے اپنے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے۔ تو تم جیسے ہیں، اور بولو بشر ہیں، بشر ایسا ہوتا ہے؟ بشر تو تم سب بیٹھے ہو، ہمیں تو یہاں سے پیچھے نظر نہیں آتا، سونا اس سے بھی پیچھے۔ اب بتاؤ، صرف ایک اس بات، ابھی تو بڑی درجنوں حدیث مبارکہ ہیں آپ کی عظمت پر، اس بات سے ہی نفی ہو جاتی ہے اس سوچ و فہم کی، اس خیال کی کہ اب آپ بشر ہیں کہ نور ہیں۔ وہ بھائی سانوں نہیں پتا، آپ جو ہیں وہ رب ہی بہتر جانتے ہیں، وہ دینے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ عظمتوں سے جس نے نوازا ہے، مقامات سے جس نے نوازا ہے، وہ سونے نو اپنا حبیب جس نے بنایا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جان ہی نہیں سکتا کون ہے۔ آپ کی عظمت کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ایک فرمایا کہ آپ دیکھ لیتے۔ پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج گرہن لگا، نماز پڑھائی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ تشریف لے کر جا رہے تو صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایسے اپنا ہاتھ بلند کیا آسمان کی طرف، اور بلند کرنے کے بعد پھر واپس کر لیا۔ ہم نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا تھا؟ فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا۔ اور بولو جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے بھی 7 آسمان بھی نیچے رہ جائیں اور جنت تو اتنی دور ہے اور سونا زمین پر موجود دیکھ رہا ہے۔
فرمایا میرے پروردگار عالم نے مجھے جنت دکھائی، جب میں نے جنت کو دیکھا تو وہاں پر میں نے تمہارے لیے ایک انگوروں کا گچھا توڑنا چاہا۔ یہ جو ہاتھ بلند کیتا تھی نا، جی چاہا دیکھ کر کے اپنے اصحاب کو یہ گچھا ہی توڑ کر دے دوں، اور سونا دیکھ بھی رہا ہے تے توڑن دی بھی قوت رکھتا ہے۔ وہ بولو وہ بشر ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اس کے اوپر خود کوئی بات نہیں کرتا، خود سوچ لو اپنی سوچ و فہم میں، آپ بشر ہیں کہ نور ہیں؟ اور بشر اور نور سے بھی اوپر ہیں۔ بشریت بھی نیچے رہ جاتی ہے جب آپ کی عظمت کی بات آئے، اور تمام عالم میں نوری بھی نیچے رہ جاتے ہیں جب سونے کی عظمت کی بات آئے۔ پھر اللہ کے سوا کوئی اوپر رہتا ہی نہیں۔ جب عظمت مصطفیٰ کی بات کی جائے تو پھر رب کے سوا ہر شے نیچے نظر آتی ہے، اور سونا سب سے ہی اوپر ہو جاتا ہے۔ آپ کے بعد پھر کوئی اگر ہے اوپر تو اللہ، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہے، میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ، میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں آپ کے الفاظ میرے کانوں میں آ جاتے ہیں۔ میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بولو فرماتے تھے یہ بات کہ نہیں؟ تو اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے آقا کریم۔ پھر ایک دفعہ ایک جنگ سے واپسی تھی تو ایک جگہ پر قیام کیا، 1500 صحابہ ساتھ تھے، اور جو کھانے کی چیز تھی وہ کم تھی، پینے کے لیے بھی پانی اتنا نہ تھا، جانور بھی تھے، 1500 صحابہ بھی تھے، سواریاں بھی تھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو وہ جس برتن کے اندر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنی دست مبارک اس میں ڈال دیا۔ یاد رہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف سے کہہ رہا ہوں، میں اس کی آپ کو ابتدا کے اندر بتا چکا ہوں کہ اس کی بنیاد یہ ہے۔ جب آپ نے اپنا دست مبارک ڈالا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ آپ کی انگلیوں مبارک سے چشمہ ہی بہہ اٹھیا۔ 1500 صحابہ نے بھی پیا، فرماتے ہم نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور برتن پھر بھریا نہ بھریا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 1500 نہیں 1,00,000 کا مجمع بھی ہوتا تو وہ بھی پی لیتا، بچنا پھر بھی بچ جاتا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کی یہ پنڈلی ٹانگ ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، آپ کو خبر ملی، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے اپنے دست مبارک اس پر پھیرا، اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ فرماتے ہیں پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ مدینہ شریف کے اندر یہ معمول تھا اہل مدینہ کا۔ میں جب یہ بات پڑھتا ہوں اور سناتا ہوں تو رشک آتا ہے، کیا نصیب تھا ان کا کہ سونے کو دیکھتے تھے اور چہرے کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ صبح بھی آپ کی آغوش غلامی میں بیٹھتے، شام کو بھی آپ کی آغوش غلامی میں، نماز بھی آپ کے ساتھ، اور آپ کو گلیوں میں چلتا اور پھرتا دیکھتے تھے۔ تو مدینہ پاک کا، اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ جب فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لاتے، اب اس سے پہلے کی بات سن لیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد پڑھی، اور تہجد کے بعد آپ آرام کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ سو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے خراٹوں کی آواز سنی، وہ خراٹے نہیں جو ہم بہت اونچی آواز میں لیتے، وہ نہیں، ہلکی سی جو سانس کی ایک آواز آتی ہے وہ سنی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو ہلکی سی آواز میں خراٹے ہیں نا، یہ بھی سنت ہے۔ تو فرماتی کہ میں نے یعنی اتنی گہری نیند کے اندر محسوس کیا آپ کو کہ خراٹوں کی آواز میں نے خود سنی۔ اتنے میں فجر کی اذان ہوئی، آپ بیدار ہوئے اور اٹھ کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ سو گئے تھے؟
آپ مسکرائے اور فرمانے لگے ہم انبیاء کا وضو ٹوٹا نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ قوت بخشی ہے، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اب اس کی ذرا تھوڑی سی تشریح کر لیں، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ کب کیسے ٹوٹتا ہے؟ جب بندہ غافل ہو، رب سے تعلق ٹوٹ جائے اور غافل ہو جائے، اپنی ہوش ہی نہ رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند میں ہوش رہتی ہے بندے کو؟ فرمایا ہم غافل ہوتے ہی نہیں۔ یہ بتاؤ، نور اور بشر کہنے والوں، اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ بشریت تو کہتی ہے کہ اگر سو جاؤ تو پھر وضو، بولو وضو رہتا نہیں۔ اور عظمت مصطفیٰ تو دیکھو، فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تو اہل مدینہ کا جو بات میں اس سے پہلے بتا رہا تھا، اہل مدینہ کا یہ طریقہ کار ہوتا کہ جب آپ نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، خاص سردیاں بھی ہو، آپ محبت مصطفیٰ دیکھو، شفقت مصطفیٰ دیکھو اپنی امت کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کہ سردیوں میں بھی آپ اس طرح کیا کرتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے کر جاتے تو لوگ اپنے بچوں کو کوئی دودھ، کوئی پانی کا برتن تھما کر دروازے پر، رستے پر کھڑا کر دیتا۔ حضور جب دیکھتے تو آپ اپنا دست مبارک ہر گھر کے ہر بچے کے اس ہاتھ میں جو برتن ہوتا اس میں دست مبارک ڈالتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے، برکت کے لیے۔ اور محبت دیکھو کہ سردی کی عالم میں، اگر سردی کا موسم ہو تو دل کرتا کسی پانی میں ہاتھ ڈالنے کو، حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا، ان کے وہ ڈالتے ہوئے آپ کا یہ معمول تھا۔ آپ وضو کرتے تو صحابہ کرام ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، لے کر اپنے جسموں پر، اپنے چہروں پر مال لیتے۔ آپ کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا اور صحابہ کرام لے لیتے اور آپ خود دے دیتے۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے عرض کی کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں اللہ کو چلتا پھرتا دیکھا ہے۔ جدوں یہ گل کی تھی تو وہ جو صحابی تھے وہ دوڑے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ دیوانہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیوانہ ہو گیا؟ کیسے دیوانہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ وہ کہنا میں اللہ نو ٹردیاں پھردیاں ویکھیا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے اس نے جو کہا حق کہا ہے، میں اللہ ہی کا مظہر ہوں۔ اس نے مجھے چلتے پھرتے دیکھا ہے، اور جو کہتا ہے بس صحیح کہتا ہے، میں اسی کا تو مظہر ہوں، میں اپنے رب کا آئینہ ہوں، اس کے حسن و جمال کا۔ جب مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، بولو وہ چاہت ہوئی تو وجود مصطفیٰ کو بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ اپنے نور کے براہ راست فیض سے وجود مصطفیٰ کو۔ تو وقت آپ کا ہو گیا، تو جو آج کا جو موضوع تھا اسے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ پاک پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کریں گے۔ میں اس کی ایک ابتدا بیان کر کے، تاکہ اگلے جمعہ پاک پر پھر یہاں سے ہی ہم ربط قائم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر، اور کس پر؟ میرے مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اور خوب کمال ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ اب یہ آیہ کریمہ ایسی آیہ کریمہ ہے، اسے جب بھی پڑھا جائے، اس کا ایک دل سے جب پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ جب پڑھا جائے، تو پھر حضور کے صدقے ہر وقت جب بھی پڑھا جائے تو ایک خاص نقطہ عطا ہو جاتا ہے، آپ کی عظمت کا ایک خاص گوشہ نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر اس گوشے پر ہزارہ خطابات بھی کر لیں تو کم ہے۔ یہ ایسی جامعہ آیہ کریمہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی
خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو۔ اللہ پاک ہماری کثیر خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، ہمیں اپنے مقربین جیسی تسبیحات کرنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔